عنہ کی موت کا وقت آ گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو لے کر تبوک کے مقام میں غزوہ تبوک کے لیے پہنچ گئے، روم کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک کے مقام پر پہنچ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ کے اندر ایک صحابی ہے جن کا نام معاویہ ہے، ایک ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے۔ یہ معاویہ مراد نہیں ہے بلکہ ایک اور صحابی معاویہ ہے۔ دوسرے صحابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت آ گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، موت پر روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ دوسرے فرشتوں کو ساتھ لے کر جاؤ، اس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر اے فرشتوں اپنے ہاتھوں سے غسل دو۔ اللہ کے فرشتوں نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، اس میرے بندے کو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو تبوک کے مقام پر لے کر جاؤ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر رکھ دو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر درخواست کرو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں اس صحابی کا جنازہ آپ خود پڑھائیں، اس صحابی کا جنازہ آپ خود پڑھائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کو ساتھ لے کر آئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو اٹھایا، ان کو غسل دیا، کفن دیا، تبوک کے مقام پر لے آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر رکھ دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتے اس صحابی کا جنازہ آپ خود پڑھائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل، اس صحابی نے، اس میرے شاگرد نے ایسا کون سا بڑا عمل کیا ہے جس عمل کی برکت سے اللہ نے فرمایا، فرشتوں کو فرمایا کہ غسل بھی فرشتوں نے دینا ہے، کفن بھی فرشتوں نے دینا ہے۔ پھر فرشتوں نے اٹھا کر اتنا سینکڑوں میل سفر کر کے تبوک کے مقام پر میرے سامنے اس کا جنازہ رکھ دیا، مجھ سے جنازہ پڑھوایا جا رہا ہے۔ اے جبریل، میرے اس شاگرد نے، میرے ایک صحابی نے کون سا بڑا عمل کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھا کرتا تھا، اس کو سورہ اخلاص سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ سورہ اخلاص سے پیار کرتا ہے، میری صفات سے، میری توحید سے پیار کرتا ہے، میں پروردگار اس کو شان عطا کروں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں پر امامت بھی کرنی ہے، لوگوں کو قرآن بھی سکھانا ہے، دین بھی سکھانا ہے، دینی احکامات سکھانے ہیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقے کا گورنر پہنچ کر وہاں پر پہنچ گئے، نمازیں پڑھاتے ہیں، ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے آ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کر دی، آ کر عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کے صحابی، یہ آپ کے شاگرد ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی ہر نماز کے اندر تلاوت کرنے چاہیے، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پروردگار کو پسند ہے۔ ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص کی کیسے تلاوت ہوگی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ 2 رکعات میں تلاوت کرنی ہے تو ایک سورت پڑھیں، ایک رکعت میں، دوسری رکعت میں دوسری سورت پڑھیں، دوسری سورت پڑھنے کے بعد آخر میں سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کر لیں۔ 3 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعتوں کے اندر اگر آپ نے تلاوت کرنی ہے تو پہلی رکعت کے اندر 4 رکعتوں میں اگر آپ نے تلاوت کرنی ہے، پہلی رکعت کے اندر ایک سورت پڑھیں، دوسری رکعت کے اندر دوسری سورت پڑھیں، دوسرا رکوع پڑھیں، تیسری رکعت کے اندر تیسرا رکوع پڑھیں، چوتھی رکعت کے اندر چوتھا رکوع پڑھیں، چوتھا رکوع پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کر لیں اور سورتوں کی بھی تلاوت ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی اور سورہ اخلاص کی بھی کثرت سے تلاوت ہو جائے گی، جو اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کو بھی محبوب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علاقے کے لوگوں نے آ کر شکایت کر دی یا رسول اللہ، آپ کے یہ صحابی، آپ کے یہ شاگرد ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، کیا واقعتاً آپ ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں واقعی ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟
اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں سورہ اخلاص سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے صحابی، اگر تو واقعی سورہ اخلاص سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پروردگار بھی آپ سے محبت کرتا ہے، پروردگار بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کریں، ہمیں تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ یہی وہ صحابہ تھے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، قتل و غارت، جنگیں کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ کرتے، 40 سال تک جنگ رکتی نہیں۔ کلمہ پڑھا، اتنے عالی شان بن گئے، اتنا عالی مقام بن گئے کہ اللہ بھی پیار کر رہا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کر رہا ہے۔ علماء کرام، اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر دکھا دیا، بعض اولیاء اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جو مسلمان سورہ اخلاص کی تلاوت زندگی کے اندر کثرت سے کیا کرتا تھا، جب دنیا سے رخصت ہوا، جب اس کا جنازہ پڑھایا گیا، اللہ تعالیٰ کی کثرت سے فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے، اللہ کے فرشتے بہت کثرت سے اس کے جنازے کے اندر شریک ہوئے۔ یہ سورہ اخلاص کی برکات ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت کی سیر کی، فلاں جنت میں گیا، فلاں جنت میں گیا، فلاں جنت کی سیر کی، فلاں جنت کی سیر کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جنت کی حوروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی قیامت والے دن جنت کے اندر حوریں ملیں گی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جن حوروں کو آپ کے لیے متعین فرمایا، اے بلال، جن حوروں کو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، وہ روزانہ ڈرتی ہے، خوف زدہ ہوتی ہے، معلوم نہیں قیامت والے دن بلال ہمیں قبول بھی کرے گا یا نہیں، معلوم نہیں کہ بلال قیامت والے دن ہمیں قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ اتنی بڑی سعادت مل گئی۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اے فاطمہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا، لیکن اے فاطمہ، ایک عورت ایسی ہے جو آپ سے بھی پہلے جنت میں جائے گی، آپ سے بھی پہلے جنت میں جائے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں امنگ پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اور مجھے پتہ بتائیے وہ کون سی عورت ہے، میں اس عورت کا زیارت کرنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، مجھے جگہ بتائیے، وہ عورت کا عنوان بتائیے، ایڈریس بتائیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فلاں جگہ پر وہ عورت رہتی ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی زوجہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے صاحبزادے کو حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر چل پڑی، اس کے دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ ہوں۔ دروازہ کھول کر کہنے لگی آپ واقعتاً مخدومہ ہے، آپ واقعتاً محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں نے آپ کے اندر آنے کی، گھر میں آنے کی اپنے شوہر سے اجازت نہیں مانگی، آج کے لیے آپ واپس تشریف لے جائے، میں رات کو اپنے شوہر سے اجازت طلب کر لوں گی، آپ کے گھر میں آنے کی اجازت لے لوں گی، کل میں آپ میرے گھر میں تشریف لے آنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر واپس تشریف لے گئی۔ دوسرے دن جی دروازہ کھٹکھٹایا، اس عورت نے پوچھا کون؟ من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ ہوں۔ اس عورت نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر کیا دیکھتی ہے
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی کھڑی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، میں نے اپنے رات کے وقت شوہر سے آپ کے اندر داخل ہونے کی، گھر میں آنے کی اجازت مانگی ہے، آپ کے بیٹے کی اجازت نہیں مانگی۔ آپ نے اکیلے آنا ہے تو آ جائے، ورنہ آج آپ گھر واپس چلے جائے، رات کے وقت میں اپنے شوہر سے آپ کے بیٹے کی بھی اجازت لے لوں گی، کل میں تشریف لے آنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر گھر واپس چلی گئی۔ تیسرے دن میں اس عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، اس عورت نے پوچھا من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ ہوں۔ اس عورت نے دروازہ کھولا اور کہا اندر تشریف لائیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر داخل ہوئی، گھر کے اندر جا کر کیا دیکھتی ہیں کہ حیران ہو کر رہ گئی، دنگ ہو کر رہ گئی۔ گھر کے اندر پہنچی، دیکھا وہ عورت دھوپ کے اندر کھڑی ہے، تپش کے اندر کھڑی ہے، دھوپ کی گرمی کے اندر کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کی بندی دھوپ میں کیوں کھڑی ہے، سائے میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ فوراً کہنے لگی میرا شوہر گھر سے باہر گیا ہے، روزی کمانے کے لیے گیا ہے، وہ دھوپ کے اندر کما رہا ہوگا، دھوپ کے اندر جل رہا ہوگا، میں کیسے، میرا شوہر دھوپ کے اندر جل رہا ہو، مجھے شرم آتی ہے میں سائے کے اندر بیٹھوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا سامنے ایک جے نماز بچھا ہوا ہے، پوچھا یہ جے نماز کس کے لیے؟ بتایا میں نے اپنے شوہر کے لیے یہ جگہ بنا کر رکھی ہے، جیسے ہی میرا شوہر گھر کے اندر داخل ہوگا فوراً جے نماز پر بیٹھ جائے گا، اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پوچھا یہ ڈھیلے اور وٹے کیوں رکھے ہیں، یہ کنکر کیوں رکھے ہیں، یہ پتھر کیوں رکھے ہیں؟ اس عورت نے بتایا اگر میں اپنے شوہر سے دور ہوں، گھر کا کام کاج کر رہی ہوں، گھر کے کام کاج کے اندر میں مصروف ہوں، اگر میرے شوہر کو ناراضگی ہو، مجھ پر غصہ ہے، کیا وہ مجھے مارنے کے لیے ڈھیلا تلاش کرنے کے لیے جائے گا، پتھر تلاش کرنے کے لیے جائے گا؟ نہیں نہیں، میں نے جمع کر کے ساتھ رکھ دی ہے، جے نماز کے ساتھ رکھ دی ہے، جیسے ہی میرے شوہر کو مجھ پر غصہ آئے گا، مجھ پر ناراضگی آئے گی، فوراً ہی پتھر اٹھا کر میری طرف پھینکے گا، مجھے مار لے گا، اپنے غصے کو پورا کر لے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اس جے نماز کے ساتھ یہ جو عصا رکھا ہے، یہ سوٹی رکھی ہے، کیوں رکھی ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ یہ جو عصا رکھا ہے اس لیے میں نے رکھ دیا کہ اگر میں اپنے شوہر کے قریب بیٹھی ہوں، میرے شوہر کو غصہ آئے، مجھے مارنے کے لیے یہ عصا تلاش کرنے کے لیے نہ جائے، اس کے قریب پڑا ہو، اٹھا کر مجھے مار لے، اپنا غصہ پورا کر لے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا روٹی پکی ہوئی کیوں پڑی ہے؟ کہنے لگی اگر میرا شوہر آئے فوراً آ کر مطالبہ کرے پکی ہوئی روٹی میرے حوالے کرو، مجھے بھوک لگی ہے، پکی ہوئی روٹی پڑی ہوگی اٹھا کر ان کے سامنے پیش کر دوں گی، گوندا ہوا آٹا اس لیے پڑا ہے، اگر آ کر مجھے کہتا ہے کہ تازی روٹی پکا دو، فوری طور پر تازی روٹی پکا کر اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دوں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا واقعتاً تو اس لائق ہے کہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سارا واقعہ بیان کیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تمام عورتوں سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گی، لیکن یہ عورت آپ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ آپ سے پہلے کیسے جنت میں داخل ہوں گی؟ آپ سواری پر سوار ہوں گی، اس سواری کی مہار اس نے پکڑی ہوگی۔ صاف ظاہر ہے جس انسان نے، جس خادم نے، جس غلام نے، جس نوکر نے مہار پکڑی ہوتی ہے گھر کے اندر پہلے وہی داخل ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت والے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری پر سوار ہو کر جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوں گے۔ اب اس سواری کی مہار کون پکڑے گا؟ کون سا خوش قسمت انسان ہے
جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑ کر چلے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، سارے لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کون سا انسان ہے جو آ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑے گا۔ اچانک اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، ایک فرشتہ آ کر اعلان کرے گا، اے بلال آگے بڑھ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا ڈرائیور آپ ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑ کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تاکہ ہم بھی اس قابل ہو جائیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ کے سامنے اس بات پر بھی ہم بات کریں گے، اس بات کی بھی وضاحت کریں گے کہ امریکہ شکست میں کیوں جا رہا ہے، ناکامی کا سامنا، شکست کا سامنا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ امریکہ کے مقابلے میں ایران آیا، اور ایران ایک مذہبی قوم ہے، جو مذہبی قوم ہوتی ہے وہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتی، پیچھے نہیں ہٹتی، جیسے افغانستان کے لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ ہاں جی، 50 سے زائد ممالک اکٹھے ہو کر افغانستان پر حملہ کیا، نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، اور یہ عزم کر کیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کو ہم نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ سب نے کوششیں کی، اسلحہ تھا، فوج تھی، ٹیکنالوجی تھی، سائنس تھی، سب کچھ، لیکن پھر بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کیوں؟ وہ مذہبی لوگ ہیں۔ اسی طرح یہ ایران والے بھی مذہبی لوگ ہیں۔ انہوں نے نئی بھرتیاں کی، 10 لاکھ عوام کے لوگ آئے اور فوج کے اندر بھرتی ہوئے، اور آ کر کہا ہم امریکہ کے مقابلے میں لڑنے کو تیار۔ مذہبی انسان ایسے ہی کرتا، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا، اور اس کو کوئی موت کا خوف نہیں ہوتا، موت کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مذہبی انسان۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو سبق سکھایا ہے، بتایا ہے کہ جہاد کی تیاری کیا کرو، اسلحہ تیار کیا کرو۔ اسلحہ تیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، مسلمانوں کو حکم فرمایا۔ اب یہ حالت پہنچ چکی ہے کہ عرب ممالک بھی خوف زدہ ہے۔ کیوں؟ اب امریکہ تو ایران سے بہت دور ہے، کوسوں دور ہے، ایران ڈائریکٹ امریکہ پر تو حملہ نہیں کر سکتا، اور امریکہ بھی ڈائریکٹ ایران پر حملہ نہیں کر سکتا۔ ایران کہاں حملہ کرتا ہے؟ عرب ممالک کے اندر جو امریکی اڈے ہیں، امریکہ نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر اسلحہ بھی ہے، فوج بھی ہے، اور خود امریکہ بھی وہیں سے ایران پر اٹیک کرتا۔ اب یہ ایران عرب ممالک کے اندر جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان پر حملے کرتا ہے، یہاں تک ایران نے اعلان کر دیا فلاں عرب ملک کے اندر، عرب ممالک کے اندر اسٹیل ملز ہے، میں ان اسٹیل ملز کے اوپر بھی حملہ کر رہا ہوں، اسی لیے وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ ہٹ جائیں، وہ علاقہ چھوڑ دیں، یہ ملت چھوڑ دیں، کیونکہ اس نے کہا میں عوام کو ختم نہیں کرنا چاہتا، قتل نہیں کرنا چاہتا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ مسلمان بھی اپنے اندر خودداری پیدا کریں، غیرت پیدا کریں۔ اب یورپ ممالک ہیں، جتنے یورپ کے اندر ممالک ہیں، سب ایک ہی میز پر بیٹھتے متفق ہیں، کسی سے جنگ کرنی ہے سب جنگ کریں گے، کسی سے اتحاد کرنا ہے سب اتحاد کریں۔ کم از کم عرب ملکوں کو اور پاکستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ آپس میں اتفاق کریں، اتحاد کریں، ایک بن کر چلیں۔ کسی کے خلاف جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، جنگ لڑنی ہے، سب مل کر لڑیں۔ کسی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے تو سب مل کر اتحاد کریں، ایک ایسی طاقت بن جائے گی۔ کیوں؟ جتنے ذخائر ہیں، جتنی معدنیات ہیں، تمام ذخائر اور تمام معدنیات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا، مسلمان ملکوں کو عطا۔ یہ بھکاری بن کر تمہارے پاس ہے، یہ امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، مکمل سارے ممالک بھکاری بن کر تمہارے پاس ہے۔
دولت بھی دی، ذخائر بھی دی، اس کے باوجود بھی یہی عرب ممالک، یہی مسلم ممالک انہی ظالموں سے بھیک مانگتے، انہی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتے، اپنے بارے میں کچھ احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی قوت عطا کی، کتنی ہمیں طاقت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، گناہوں کی معافی مانگو گے، تو پروردگار تم پر اپنی نعمتوں کی اور انعامات کی بارش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ فرمایا، جن انعامات کے بارے میں فرمایا استغفار کرنے کی برکت سے تم پر نازل ہوں گے۔ پہلا انعام یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر قحط سالی ہوگی، تمہارے اندر خشک سالی ہوگی، قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اتنی بارش نازل کروں گا، آسمان سے اتنی پانی برساؤں گا کہ زمین پر سبزہ ہی سبزہ لہلہانے لگے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم استغفار کرو گے، اگر تم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قسم و قسم کے مال عطا کروں گا۔ یمددکم باموال، قسم و قسم کے اموال عطا کروں گا۔ تمہیں روزی کی ضرورت ہوگی، تمہیں تجارت کی ضرورت ہوگی، تمہیں دولت کی ضرورت ہوگی، تمہیں پیسے کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک قسم کا مال نہیں دوں گا بلکہ قسم و قسم کے اموال کے ڈھیر لگا دوں گا۔ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اولاد کی ضرورت ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد کے اندر میں تمہیں بیٹے عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے باغات بنا دوں گا، تمہیں باغات عطا کر دوں گا۔ یہ باغات کا وعدہ جنت میں نہیں، مرنے کے بعد میں نہیں، قیامت کے دن میں نہیں، وہ تو لازماً ملیں گے استغفار کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر میں تمہیں باغات عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر میں نہریں جاری کر دوں گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی انسانیت سے اپنے بندوں سے شکوہ فرمایا، شکوہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو میں تمہیں انعامات دینے کو تیار ہوں، باغات دینے کو تیار ہوں، قسم و قسم کے اموال دینے کو تیار ہوں، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے کو تیار ہوں، تمہیں تجارت دینے کو تیار ہوں، ملازمت کی ضرورت ہے ملازمت دینے کو تیار ہوں، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے دینے کو تیار ہوں۔ اے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ انعامات حاصل کرنے کی امید ہی نہیں رکھتے؟ اللہ دینے کو تیار ہے، اللہ تعالیٰ لٹانے کو تیار ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنے کو تیار ہے، تمہیں روزی دینے کو تیار ہے۔ اے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم پروردگار سے لینے کی امید ہی نہیں رکھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دلائل بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے قیمتی اعضاء کو پیدا کیا، اپنے اعضاء کے اندر غور کرو، اپنی آنکھوں کے اندر غور کرو، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا نہیں کی؟ اور اتنی قیمتی آنکھیں، اگر ساری دنیا کے سائنسدان مل جائیں، اگر کسی کی آنکھ خراب ہو جائے، ساری دنیا کے سائنسدان مل جائیں، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، ساری دنیا کی بادشاہتوں کو ملا لیں، ساری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات کو جمع کر لیں، ساری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو آپ اکٹھا کر لیں، اللہ فرماتے ہیں اس آنکھ جیسی کوئی اور آنکھ تم بنا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی قیمتی آنکھیں میں نے تمہیں عطا کی، ایک ایک آنکھ کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت سے زیادہ ہے، پوری دنیا کے سونا چاندی ہیرے جواہرات سے زیادہ ہے، اتنی قیمتی میں نے تمہیں اعضاء عطا کی، ولسان، بولنے کے لیے زبان عطا کی، چکھنے کے لیے زبان عطا کی، وشفتین، اور دو ہونٹ عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اعضاء کے اندر دیکھو، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سننے کے لیے دو کان عطا کیے، اور پورے جسم کے نظام کو چلانے کے لیے دل عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا تذکرہ بار بار فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان انہی آنکھوں سے دیکھ کر لذت حاصل کرتا ہے، انہی آنکھوں کے ذریعہ سے ساری زندگی گزارتا ہے۔ یہی آنکھیں انسان کی ساری زندگی کا سہارا بنتی ہے۔ جس انسان کی آنکھیں نہیں، اس انسان سے جا کر پوچھو اس بیچارے کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں، کتنی وہ بیچارہ ترستا ہے، کہتا ہے اے میرے پروردگار، زندگی میں ایک بار تھوڑی دیر کے لیے بینائی عطا کر دے، آنکھیں عطا کر دے، ایک بار تو تیری دنیا کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اتنا قیمتی اعضاء عطا کیے ہیں، ہم تمہیں اتنا قیمتی اعضاء دے سکتے ہیں کہ ایک ایک عضو کی قیمت ساری دنیا مل کر بھی ادا نہیں کر سکتی، اتنا قیمتی اعضاء دے سکتے ہیں۔ کیا ہم تمہیں جن انعامات کا استغفار پر وعدہ کیا ہے وہ انعامات نہیں دے سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اتنی قیمتی اعضاء دے سکتے ہیں تو وہ انعامات بھی دے سکتے ہیں جو انعامات ہم نے استغفار پر متعین فرمائے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ بنا دیا؟ آسمان کتنے بڑے ہیں، دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ زمین کو انسانوں نے دیکھا ہے کہ زمین کی انتہا کہاں ہے، زمین کی انتہا کو دیکھا گیا ہے، لیکن آج تک کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے آسمان کی انتہا کو دیکھا۔ آسمان کی نہ ابتدا کا علم ہے نہ انتہا کا علم ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آسمان کی ابتدا کو دیکھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے آسمان کی انتہا کو دیکھا۔ اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، زمین ختم ہو جاتی ہے، آگے سمندر ہی سمندر شروع ہو جاتے ہیں، پھر آگے سمندروں کے اندر، اوپر دیکھے تو آسمان ہی آسمان، نیچے سمندر، نیچے پانی اور اوپر آسمان نظر آتا ہے۔ اور یہ آسمان کہاں تک ہے، آسمان کا آخری کنارہ کہاں ہے، کوئی انسان نہیں بتا سکتا، کوئی سائنسدان نہیں بتا سکتا۔ اتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ فرماتے ہیں بغیر ستونوں کے ساتوں آسمانوں کو ہم نے کھڑا کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو ہم پیدا کر سکتے ہیں کیا؟ استغفار پر جو ہم نے نعمتیں متعین فرمائی ہیں، جو انعامات متعین کیے ہیں، کیا وہ انعامات ہم نہیں دے سکتے؟ اگر ہم اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو پیدا کر سکتے ہیں تو استغفار پر متعین انعامات بھی عطا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے عجیب و غریب قسم کے دلائل بیان فرمائے تاکہ میرے بندوں کو یقین آ جائے کہ میرا پروردگار لازماً استغفار کریں گے، ان انعامات کی بارش کرے گا۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو روشنی کا ذریعہ بنا دیا، سورج کو چراغ بنا دیا، چاند نکلتا ہے ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، سورج نکلتا ہے تو رات کو دن کر دیتا ہے۔ اگر ہم، اللہ فرماتے ہیں، چاند کو پیدا کر سکتے ہیں، اتنے بڑے سورج کو پیدا کر سکتے ہیں، سورج کتنا بڑا ہے، جتنی پوری روئے زمین ہے، پوری روئے زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں ملے ایک سورج بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے سورج کو پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اتنے بڑے سورج کو پیدا کر سکتے ہیں، چاند کو پیدا کر سکتے ہیں، تو
تو پھر استغفار پر جو انعامات متعین کیے ہیں وہ انعامات بھی دے سکتے. یہ ہمارے دلائل ہیں. واللہ انبتکم من الارض نباتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں اگایا، اور زمین کے اندر سے قسم و قسم کے کھیتیاں پیدا کی، قسم و قسم کے پھل فروٹ اور قسم و قسم کی سبزیاں اور ترکاریاں پیدا کی. واللہ انبتکم من الارض نباتا. سورۃ العبس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے بارش کو برسایا، آسمان سے پانی کو زمین پر ڈالا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. پھر اس بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. زمین کو پھاڑ کر پانی کے ذریعے سے ہم نے نرم نرم پودے پیدا کی، نرم نرم پودے نکالے. زمین اتنی سخت ہے، جب پودا نکلتا ہے اتنی نرم ہوتا ہے، انگلی لگ جائے، انگلی کا پورا لگ جائے تو وہ پودا ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اتنی نرم پودا ہوتا ہے جب نکلتا ہے زمین سے. اللہ فرماتے ہیں اتنی سخت زمین سے اتنے نرم پودے کو کون نکالتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی تمہارے لیے نکالتے ہیں. وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے زمین کے اندر سے بارش برسا کر اس بارش کے پانی کے ذریعہ سے ہم نے تمہارے لیے مختلف قسم کے فروٹ پیدا کر دی. انگور پیدا کیے، کھجوریں پیدا کی، انار پیدا کیے، کیلے پیدا کیے، قسم و قسم کے فروٹ ہم نے تمہارے لیے بنا دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم زمین کو پھاڑ کر اس پانی کے ذریعہ سے تمہارے لیے قسم و قسم کے کھانے کے انتظام کر سکتے ہیں، کیا استغفار پر جو ہم نے انعامات متعین فرمائے ہیں وہ انعامات نہیں دے سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ انعامات ہم دے سکتے. اگر ہم یہ چیزیں دے سکتے ہیں تو انعامات بھی عطا کر سکتے. تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ استغفار پر اللہ تعالیٰ کتنی بڑے بڑے انعامات کی بارش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. اے میرے بندو سارے کے سارے مل کر اکٹھے ہو کر توبہ کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو پکی توبہ کیا کرو، پکی توبہ کر کے اپنے پروردگار کو راضی کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر استغفار کی دعوت دی اور ترغیب دی اور فضائل بتائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 135 میں فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. جو میرے بندے اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، ذکر اللہ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم پھر اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے، میرے سامنے آ کر استغفار کرتا ہے، ایک بار آ کر کہہ دیتا ہے میرے پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم و جلالی، میرے جلال کی قسم،
وکرمی میرے کرم کی قسم، وعلو شانی میری بلندی مرتبہ کی قسم، وارتفاع مکانی میرے بلندی شان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پروردگار رب العالمین 5 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں، جب بھی میرا بندہ اگر توبہ کرتا ہے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے گناہ کر کے نافرمانی کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ ان کے لیے استغفار کیا کریں، آپ ان کے لیے استغفار کیا کریں، دعا مانگا کریں، اے میرے پروردگار میرے ان امت کے لوگوں کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میں پروردگار وعدہ کرتا ہوں میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان شراب کی بوتل لے کر آ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، فوری طور پر نقد سزا دیتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے گا، مقدمہ چلے گا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ مقدمے کے اندر ہم ذلیل ہو جائیں گے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ ان کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، فوری طور پر نقد سزا دیتے تھے۔ سامنے دیکھا کہ نوجوان آ رہا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، نوجوان نے دیکھا سامنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ لے کر تشریف لا رہے، ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا، دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے لین ملا دی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اے میرے پروردگار ستاری والا معاملہ فرما، میرے اس عیب کو چھپا لے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہ ہونے دینا، اللہ سے رابطہ کیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لائے، پوچھا نوجوان تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی زبان سے نکل گیا، جان بوجھ کر زبان سے نہیں نکالا، ایسے اچانک زبان سے نکل گیا کہ یہ سرقہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ بوتل لی، کھولا اور چکھا، وہ جو شراب لے کر آ رہا تھا، توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو سرکے میں بدل دیا، شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو معاف بھی کرتا ہوں اور اس کے گناہوں کو چھپاتا بھی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط پڑ گیا، ہر طرف سے خشک سالی ہی خشک سالی، موت ہے، ہلاکت ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، نہ پینے کو پانی ملتا ہے، نہ کھانے کو کھانا ملتا ہے، پریشان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جمع فرمایا اور ایک کھلے میدان میں لے گئے، وہاں پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے سارے مل کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پورے مجمع کے اندر ایک گنہگار ہے، نافرمان ہے، کافی عرصہ سے گناہ کر رہا، 40 سال سے گناہوں میں مبتلا ہے، اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش کا نزول نہیں ہوتا، بارش نہیں آئے گی، اور تمہاری دعا بھی قبول اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک یہ گنہگار اس محفل کے اندر بیٹھے گا، اس مجمع کے اندر رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، جلال میں آ گئے، فرمانے لگے وہ کون شخص ہے کہ جس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اللہ اتنی ناراض ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب مسلط ہے اور اللہ تعالیٰ دعا کو بھی قبول نہیں فرما رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فوری طور پر مجمع سے نکل جائے۔ وہ جو گناہگار شخص تھا اس مجمع کے اندر بیٹھا تھا، اس نے ادھر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا کہ شاید میرے علاوہ کوئی اور انسان اٹھے گا، تو اس کو یقین ہو گیا اس پورے مجمع کے اندر سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا میرے بارے میں فرمایا، اور میری وجہ سے
بارش نہیں آ رہی اور قحط سالی ہے، میری وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی، دل میں معافی مانگی، توبہ کی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں۔ ستاری والا معاملہ فرما، میرے عیب کو چھپا لے، میرے گناہوں کو چھپا لے۔ آج اگر میں پورے مجمع کے اندر اٹھ کر جاتا ہوں، ساری زندگی مجھے جینے نہیں دیں گے، طرح طرح کی باتیں کسیں گے لوگ، اے میرے پروردگار ستاری والا معاملہ فرما، میرے عیوبات کو، میرے گناہوں کو چھپا لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہے میرے پروردگار ابھی تک اس مجمع کے اندر سے کوئی آدمی نہیں نکلا، کوئی آدمی نکل کر نہیں گیا، اے میرے پروردگار تو نے خود فرمایا تھا اس مجمع کے اندر گناہگار ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ آدمی ابھی تک نکلا نہیں اور موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اسی کی نحوت کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی، اب اسی کی توبہ کرنے کی برکت سے بارش کو نازل کر دیا۔ اس نے توبہ کی، اس کی توبہ کی برکت سے میں نے بارش نازل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہے میرے پروردگار بتا تو صحیح وہ بندہ کون سا ہے، وہ آدمی کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب گنہگار تھا، نافرمان تھا، گناہوں میں مبتلا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، بغاوت کا اعلان کر رہا تھا میرے خلاف، اس وقت میں نے تمہیں نہیں بتایا، اب جب اس نے توبہ کر لی اب میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ کون؟ اللہ فرماتے ہیں کبھی نہیں بتاؤں، اس نے پکی توبہ کی۔ تو اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جب مسلمان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے ایک گناہ بھی نہیں کیا۔ جب مسلمان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے آج کے دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، تمام گناہوں کو اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے کیا فرمایا تھا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پکی توبہ کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر